ایک پر اسرار رات تھی، ہوا میں خوف کی لہریں تھی اور چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ رہی تھی۔ ایک لڑکا جس کا نام علی تھا اپنے گاؤں سے شہر جا رہا تھا۔ وہ ایک پرانی ٹرین میں سوار تھا جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ سے گزر رہی تھی۔ ٹرین کی کھڑکیوں سے باہر گہرا اندھیرا نظر آ رہا تھا اور درختوں کے سائے عجیب سے لگ رہے تھے۔ علی نے اپنا کوٹ کھس کر پہنا ہوا تھا کیونکہ اندر بھی ٹھنڈ کا احساس تھا۔ علی نے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے باہر کا نظارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ٹرین کی رفتار کم ہو گئی اور وہ ایک ویران اسٹیشن پر رک گئی۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف ایک ٹوٹی ہوئی بینچ اور ایک بجھا ہوا لیمپ نظر آ رہا تھا۔ علی نے سوچا کہ شاید یہاں کوئی نہیں اترے گا، لیکن اسی لمحے اس نے دیکھا کہ ایک عورت ٹرین میں چڑھ رہی ہے۔ وہ لمبے گندے بالوں والی تھی اور اس کا چہرہ تقریباً چھپا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں ننگے تھے۔ علی کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ عورت اس کے ڈبے میں داخل ہوئی اور اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ علی نے اسے غور سے دیکھا، لیکن وہ عورت سر نیچے کیے ہوئی تھی جیسے وہ کچھ دیکھنے سے گریز کر رہی ہو۔ پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور علی نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی اور اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عورت نے ایک بھیانک آواز میں پوچھا۔ علی کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ عورت نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور علی نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں لمبی اور بے حد پتلی تھیں، جیسے وہ کسی مرے ہوئے انسان کی ہوں۔ اچانک ٹرین کی انجن کی سیٹی بجی اور ٹرین نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ عورت کا چہرہ ایک دم بدل گیا اور وہ ایک خوفناک چڑیل میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے علی کی طرف جھپٹا مارا، لیکن علی نے اپنی سیٹ سے چھلانگ لگا دی اور ڈبے کے دوسرے سرے کی طرف بھاگ گیا۔ چڑیل نے اس کا پیچھا کیا۔ اس کی ہنسی پورے ڈبے میں گونج رہی تھی۔ علی نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بند تھا۔ پھر اسے ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر کھڑکی کو توڑ دیا اور باہر کود گیا۔ ٹرین تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور علی جنگل میں گر گیا۔ وہ زخمی تھا لیکن اسے محسوس ہوا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرین دور جا چکی تھی اور چڑیل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔